حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر طاقت نہیں رکھتا ہاتھ سے تو پھر زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے برا سمجھے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم پوری امت کو دیا ہے۔ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، فرض کے لیے نیکی کا حکم کرنا فرض ہے، سنت کے لیے سنت کا درجہ ہے، واجب کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح حرام کام سے روکنا فرض ہے، مکروہ سے ناپسندیدہ عمل سے روکنا سنت ہے۔ جن کو انسان زبردستی روک سکتا ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، تو ان کو زبردستی روکے۔ ملازمین ہیں، جن کو زبردستی روک سکتا ہے تو ان کو زبردستی غلط کام سے روکے، اور جو کام کرنے والے ہیں ان کو زبردستی مجبور کرے کہ وہ کام کرے۔ اور جہاں زبردستی نہیں روک سکتا تو وہاں زبان استعمال کرے۔ دوست احباب ہیں، بڑے ہیں، تو ان کو انسان زبان سے مناسب موقع دیکھ کر سمجھائے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، اس کو چھوڑ دو، یا آپ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے لگ جاؤ۔ مناسب موقع دیکھ کر سمجھانے کے لیے ایسا انداز اپنایا جائے کہ اگلا اپنی ذلت محسوس نہ کرے، یا محفل میں اس کو سمجھایا نہ جائے۔ ہاں، اجتماعی محفل میں سمجھا سکتا ہے بندہ سب کو، لیکن ایک بندے کو متعین کر کے اجتماعی محفل میں بات کرنا وہ اپنی پھر حقارت سمجھتا ہے۔ اور اگر زبان سے بھی کسی کو سمجھایا نہیں جا سکتا کہ اگر زبان سے کہیں گے تو لڑائی ہوگی، وہ دشمنی پہ اتر آئے گا، تو ایسی جگہ پہ پھر دل میں برا سمجھے کہ اگر مجھے قوت ہوتی تو میں ضرور روکتا۔ آج کل ہمارے دل میں طلب بھی نہیں ہے تینوں چیزوں میں۔ زبردستی روکنے میں ہم بیوی بچے نماز نہیں پڑھتے، دیگر امور ایسے ہیں جو کرنے والے ہیں وہ نہیں کرتے، یا کسی غلط کام میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم نہیں روکتے۔ ہاتھ سے بھی ہم نہیں روکتے، زبان سے بھی ہم نہیں سمجھاتے۔ دوست احباب کو جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، لین دین ہے، تعلقات ہیں، وقتاً فوقتاً دین کی بات ان سے ہم نہیں کرتے۔ گپ شپ کے لیے تو وقت نکال لیں گے، لیکن دین کی بات سمجھانے کے لیے ہم وقت نہیں نکالیں گے۔ اور اسی طرح دل میں بھی برا نہیں سمجھتے۔ ہمارے سامنے ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، لیکن ہم ایسے گزرتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ دل میں انسان اتنا برا سمجھے۔ علماء نے مثال دی، جس طرح معذور بندہ جو بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اگر وہ گھر میں موجود ہو اور آگ لگ جائے، کوئی اور دیکھ نہیں رہا، معذور دیکھ رہا ہے، تو اب اس کے دل میں کتنی تڑپ ہوگی کہ میں کسی طریقے سے لوگوں کو بتاؤں اور یہ آگ کو بچائے۔ یا ہم کسی نبینے کو دیکھتے ہیں کہ وہ گڑھے میں گرنے لگا ہے تو ہم سارے کام چھوڑ کے دوڑ کے جاتے ہیں، سب کام چھوڑتے ہیں، پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو بچا لیں۔ بچہ گرنے لگے، ہم سارے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ دل میں ایک تڑپ آتی ہے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ گر جائے گا، اس کو تو نہیں پتا۔ تو اسی طرح جو لوگ گناہوں میں مشغول ہیں، یا جو لوگ نیکی کے کام نہیں کرتے، تو ان کو اگلے جہان کے عذابوں کا نہیں پتا، اور جو کرتے ہیں ان کو اللہ کا خوف ہے۔ تو جس کو خوف ہے اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی فکر رکھے۔ جس طرح اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اسی طرح دوسروں کے لیے فکر رکھے کہ اگر میں ان کو نہیں بچاؤں گا تو یہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا خوف رکھتے تھے کہ جسم میں کمزوری آنی شروع ہو گئی۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ آپ غم نہ کرو، آپ اپنے آپ کو موت کی طرف، ہلاکت کی طرف نہ لے کے جاؤ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں یار فلاں بندے فلاں غم کی وجہ سے مر گیا، کہ وہ غم اسے ایسا لگا کہ وہ دنیا سے چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امت کا غم تھا، جو کفار تھے ان کا غم تھا کہ یہ کسی طریقے سے کلمہ پڑھ کے جہنم سے بچ جائے۔ تو آج ہمیں بیوی بچوں کا غم نہیں ہے، بھائیوں کا غم نہیں ہے، اپنے والدین کا غم نہیں ہے کہ ان کے اعمال کتنے اچھے ہیں، کتنے برے ہیں۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ان کے برے اعمال زیادہ ہیں، نیک اعمال کم ہیں، اگلے جہان میں خطرہ ہے، لیکن ہمارے دل میں تڑپ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے والدین کو صحیح راستے پہ لے آئے، آہستہ آہستہ سمجھائے۔ یا بیوی بچوں کا جو نظریہ ہے، طریقہ ہے، وہ دن بدن گناہوں میں ملوث ہیں، نیکی کے کام ان کے کمزور ہیں۔
تو چل ہم وقتاً فوقتاً سمجھا کر ان کو نیکی کی طرف لے آئیں، یہ ہمارے دل میں خیال ہی نہیں ہوتا۔ دنیا کا خیال ہوتا ہے کہ بیوی بیٹوں کی بیٹیوں کی شادیاں کہاں کرنی ہے، ان کو سہولت دینی ہے، کوشش کرنی ہے ان کے لیے پلان بن جائے، مکان بن جائے۔ دنیا کے لیے تو فکر رکھیں گے، لیکن آخرت کے عذابوں سے بچانے کے لیے ہمارے دل میں خیال نہیں ہوتا۔ تو یہ خیال انسان پیدا کرے، کوشش کرے کہ انسان کبھی کبھی زبردستی بھی کرے بیٹوں پہ، بیوی پہ، کبھی ڈانٹ دے کہ بھائی آج نمازیں کیوں نہیں پڑھی، یا قرآن مجید کی تلاوت گھر میں نہیں ہوتی، یا بچے بے دین ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ فکر ہونی چاہیے۔ اور کبھی ڈانٹنے کے علاوہ وقتاً فوقتاً سمجھائے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں بچوں کو دین پہ لگانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بیٹوں کو بیٹیوں کو انسان دینی محافل میں، اب اکثر گھروں میں بیٹیاں ہیں جنہوں نے سکول پڑھا، 10 پڑھا، 12 پڑھا، شادیاں نہیں ہوئی، تو وہ 2 سال 4 سال گھر میں بیٹھی دیتی ہیں۔ تو وہ گھر میں بٹھانے کے بجائے کسی دینی مدرسے میں 1 سال 2 سال کی دینی تعلیم دے دے۔ ماں باپ کی جو دینی تعلیم کی حکم ہوتا ہے وہ بچیوں پہ ادا ہو جاتا ہے۔ 1 سال میں بچی کو دین کا سارا کچھ آ جاتا ہے اور اس کا ماحول چینج ہو جاتا ہے، وہ قرآن اچھا پڑھنے لگتی ہے، دعائیں آ جاتی ہیں۔ چاہیے کہ ہم اس کو گھر میں بٹھائے رکھیں۔ تھوڑی سی مشقت ہوگی کہ مدرسے میں جا کے چھوڑنا ہے، پورا ہفتہ وہیں رہے گی، اور خرچہ بھی نہیں ہے۔ 1000 روپے ماہانہ فیس ہوتی ہے۔ 1000 روپے اگر ایک بیٹی کو، ایک بچی کو 3 وقت کا کھانا بھی ملے، رہائش بھی ملے، بجلی بھی ملے، سب چیزیں میسر ہوں، اور مہینے میں مدرسے والے 1000 روپے لیں، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل تو ایک بچے کا کم از کم 10,000 روپے ماہانہ خرچہ بنتا ہے۔ تو بچیوں کے لیے کسی مدارس میں انسان 6 مہینے، سال، بچیوں کا 2 سال، جب تک شادی نہیں ہوتی دنیاوی تعلیم کے بعد لگوا دے، تاکہ ان کو دین کی تعلیم ان کی ہو جائے، دینی تربیت ہو جائے۔ اور بچوں کے لیے یہ ہے کہ انسان ان کو مدارس میں اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو اگر 40 دن، 10 دن، 20 دن ان کو تبلیغی جماعت میں بھیج دے۔ اگر وہ مصروف ہیں تو کبھی چھٹیاں آ جاتی ہیں، یا ابھی کسی جاب پہ نہیں لگے تو جو چھٹیاں ہیں ان دنوں میں تبلیغی جماعت میں جب بھیجیں گے تو ان کو قرآن مجید پڑھنا بھی آئے گا، نماز جنازہ بھی سکھائیں گے، نماز کا طریقہ بھی سکھائیں گے، ماحول ملے گا تو وہ کچھ دین سیکھ جائے گا اور دین پہ عمل کرنے لگ جائے گا۔ کئی لوگوں نے ایسا عمل کیا کہ جن کی اولاد بگڑنے لگی تو انہوں نے زبردستی اپنے بچوں کو تبلیغ پہ بھیجا۔ کوئی محلے کا ساتھی جا رہا تھا، کوئی رشتہ دار جا رہا تھا، تو ان کے ذمہ لگا دیا کہ یہ میرے بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ باپ کی ایک کوشش ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، اللہ اس کی دنیاوی اور دینی زندگی کو بہتر کر دیتا ہے۔ تو یہ 1-2 طریقے ہیں بچی اور بچیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، کہ انسان اگر خود گھر میں تعلیم نہیں دے سکتا تو وہ ایسا طریقہ اپنا لے تو اس سے بھی بیٹے اور بیٹیوں دونوں کی دینی تعلیم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا کہ جب ہمیں فکر ہوگی کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو اگلے جہان کے لیے تیار رکھنا ہے، اگلے جہان کے عذابوں سے بچانا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، اور پھر ایسی اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ ہم دنیا سے جائیں گے تو وہ پیچھے نیکی کے کام کرے گی، ہمیں ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ایسی اولاد چھوڑ کے گئے جو نہ نماز پڑھتی ہے، نہ قرآن پڑھتی ہے، نہ ذکر و اذکار کرتی ہے، تو جب وہ نیکی